اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرا صلی قبل العصر اربعا رواہ احمد والترمذی وابو داود۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھنا، 2 سلاموں سے یا 1 سلام سے۔ ہاں جی، اللہ کے حبیب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ وعن علی قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن اتبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، یعنی حضور عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے جن کے درمیان مقرب فرشتوں اور ان کے مطیع مسلمانوں اور مؤمنوں پر سلام سے فاصلہ کرتے تھے۔ یعنی عصر کی جو پہلی رکعتیں ہیں آپ 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھی سلام پھیر لیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی سلام پھیر لیا، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پوری پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیا، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ وعنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل العصر 2 ركعتين۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی ہی نے روایت فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ عصر سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی تحیۃ الوضو کی۔ اگر وقت ہو تو مسجد میں جب آپ تشریف لائیں تحیۃ الوضو کی مسجد 2 رکعتیں پڑھ لیں، 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھ لیں، ہاں جی، یا عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ یہ بیان جواز کے لیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ عصر کی پہلی رکعتیں 2 کر کے بھی پڑھتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حدیث پاک میں اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ اب یہ میں کہتا ہوں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب بھی دعا کرتے تھے نا جی، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیا کبھی حضور نے مانگا ہو کچھ اور اللہ نے نہ دیا ہو۔ اب یہ جو ہے نا جی کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرا صلی قبل العصر، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ میں کہتا ہوں حضور نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرما لیا۔ یہ سنتیں پڑھنا بھی جو ہے یہ اللہ کا کرم سے ہوتا ہے، نہ سنتیں کوئی نہیں پڑھتے، سنت نوافل سے ویسے ہی ہم، حالانکہ فرائض کے بعد سنن اور نوافل انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کر دوں۔ مالدار آدمی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ اس کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ فرض کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، واجب کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن مالدار ہو یا غریب ہو، صدقے کے فضائل سب کے لیے، صدقے کے فضائل سب کے لیے۔ اب ہے وہ بھی مالی صدقہ، وہ بھی مالی صدقہ ہی ہے، لیکن وہ صدقہ واجبہ ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس کے کتنے فضائل ہیں؟ ایک چھوٹا سا میں آپ کو خلاصہ حدیث کا عرض کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے نا جی اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے اپنے ہاتھ میں وصول فرماتا ہے، پھر اس بندے کے ہاتھ میں جاتی۔ فضائل ہیں اور قرآن پاک میں تو بے شماری آیات ہیں نا جی۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے نا جی کہ فرض کا جو ہے وہ واجب کا وہ الگ چیپٹر ہے، لیکن فضائل کا اور نوافل کا چیپٹر ہی الگ ہے، وہ بالکل الگ چیپٹر ہے، اور اس میں پھر ہر ایک کو اللہ نے جو ہے وہ شامل کر دیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق